من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. گزشتہ درس میں سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 43 تک آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم بیان ہوا. اللہ رب العزت نے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء اس میں دعوی توحید کو ذکر کیا. میرے سوا جنہیں تم مشکل کشا مانتے ہو ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو. ان کے سہارے مکڑی کے بنائے گئے گھر سے زیادہ کمزور ہیں.
وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں، لہذا مضبوط سہارا میرا ہی ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ آیت نمبر 44 میں جہاں 20واں پارہ ختم ہو رہا ہے، اللہ نے اس دعوی توحید پر ایک عقلی دلیل کو ذکر فرمایا۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ حق کو ظاہر کر دے، بالحق اے لإظہار الحق، سچ کو اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے زمین و آسمان تخلیق دیے گئے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا حق اور اس کائنات کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ توحید ہے۔ تو یہ ساری کائنات، زمین و آسمان، اللہ نے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل بنائے۔ یہ آیت اس پر واضح دلیل ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ جو ایک موضوع روایت کا سہارا لے کر بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتے۔ یہ روایت موضوع ہے، کسی مستند کتاب میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جو اہل سنت کی پہلے درجے کی کتابیں ہیں یا دوسرے درجے کی کتابیں ہیں، ان میں اس روایت کا کہیں نام و نشان بھی موجود ہو نہیں۔ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، بنائی گئی ہے۔ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض بالحق، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ ہم حق کو ظاہر کر دیں، اور وہ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نے اپنے دعوی توحید پر آسمان و زمین کی تخلیق کو بطور دلیل پیش کیا کہ اگر آسمان و زمین کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا میں ہوں تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود بھی میں ہوں۔
اگلی آیت میں جو آیت نمبر 45 ہے اور جہاں سے 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے دعوی توحید پر ایک دلیل وحی پیش کی، دلیل عقلی کے بعد دلیل وحی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو آپ کی طرف قرآن وحی کیا جاتا ہے اسے پڑھتے رہیے، اسے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے لوگوں کو آپ وہی کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ آپ اللہ کا قرآن بیان کریں، یقیناً اس کے مقابلے میں مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، ایذا ہوں گے، مشورے ہوں گے، تدبیریں ہوں گی، وطن سے نکال دو، قتل کر دو۔ ان پریشانیوں کے ماحول میں نماز پڑھیے گا، نماز ان پریشانیوں کو کم کر دیتی۔ اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو پریشانیاں کیا ہوں گی؟ کم۔ کچھ لوگوں نے تو یہ مفہوم بیان کیا کہ مشرکین کی ایذا، مشرکین کی تکلیفیں، ان کی طرف سے آنے والے مصائب وہ کم ہو جائیں گے، اللہ کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا، تو نماز پڑھیے گا۔ اور اکثر مفسرین نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور پڑھے بھی اس طرح جس طرح شریعت چاہتی ہے، جو اس کے لوازمات ہیں، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، نیت ہے، پھر اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، حضوری قلب ہے، صرف بندے کا وجود حاضر نہ ہو بلکہ دل بھی حاضر ہو اور متوجہ ہو اللہ کی طرف، ایسی نماز بندے کو بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے۔ تجربہ ہمارا یہ ہے، مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روک نہیں رہی، اور قرآن یہاں کہتا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی، منع کرتی۔ تو یہاں روکنا منع کرنے کے معنی میں منع کرتی ہے نماز۔ نماز میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں تیری پیروی کروں گا، تیری اطاعت کروں گا، تو نماز منع کرتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو منع کرے تو اگلا بندہ رک جائے۔ قرآن نے ہمیں کتنی چیزوں سے منع کیا ہے، لیکن لوگ پڑھنے کے باوجود ان چیزوں سے رکتے نہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز ہونی چاہیے۔ یہ جو ہماری نماز ہے یہ نماز نہیں ہے، اس کا ایک بدن ہے، ڈھانچہ ہے، اٹھک بیٹھک ہے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، تحیات میں بیٹھ گئے، اور وہ جو نماز کی روح ہے حضوری قلب، جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے سامنے، اور اگر یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ مرتبہ تو حاصل ہونا چاہیے کہ رب مجھے، آج یہ دونوں مرتبے ہمیں حاصل نہیں۔ اگر ہمارا یہ نظریہ ہوتا، ہمارا یہ ذہن ہوتا، ہماری یہ نیت ہوتی کہ رب مجھے
دیکھ رہا ہے، تو ہماری نماز میں خشوع بھی ہوتا، خضوع بھی ہوتا، عاجزی بھی ہوتی، حضوری قلب بھی ہماری نماز میں ہو۔ تو جو نماز لوگوں کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے، وہ وہی نماز ہے جس طرح نماز صحابہ پڑھا کرتے یا صالحین جو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یا تو ذکر اللہ سے مراد نماز ہی ہے، جس کو پیچھے ذکر کیا کہ نماز پڑھیے گا، نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔ تو ذکر اللہ سے مراد نماز ہی، یا ذکر اللہ سے مراد ویسے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ بڑی چیز اس لحاظ سے ہے کہ اس میں وضو شرط نہیں، اس میں کوئی وقت کی پابندی نہیں، جس طرح نماز میں پابندی ہے صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو ذکر کرنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، وضو کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ لیکن اب جو میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور متقدمین مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا۔ مراد بندے کا ذکر کرنا نہیں، وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب بندے دھرتی پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا تمہیں یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے کہ تم اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کو یاد کرو، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کائنات کا خالق تمہیں یاد کرے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا طرز اسلوب ہے کہ اللہ تبلیغ کا طریقہ بتاتے ہیں، تبلیغ کیسے کرنی، کسی کو تعلیم دینی ہے تو کیسے تعلیم دینی ہے۔ اکثر صورتوں میں اللہ طریقہ تبلیغ ذکر کرتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ مختلف صورتوں میں اللہ نے تبلیغ کا طریقہ بتائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ طریقہ تبلیغ بیان کرنے لگے ہیں۔ نہ جھگڑو اہل کتاب سے، مگر اس طریقے سے جھگڑو جو آسن ہو۔ صرف تبلیغ نہیں ہے جناب، جھگڑنے کی بات ہے۔ ایک ہے میں درس دے رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، ایک یہ۔ ایک ہے میرا کسی سے مناظرہ پڑ گیا، مقابلے میں کوئی بندہ آ گیا، گفتگو ہونے لگ گئی، تو یہاں مناظرے کی بات ہے، مباحثے کی بات ہے، بحث و تمہیز کی بات ہے۔ تبلیغ اور دعوت تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اگر کبھی تمہارا مجادلہ ہو جائے یا مناظرہ ہو جائے یا بحث و تمہیز ہو جائے، اس میں بھی طریقہ وہی اپنانا ہے جو آسان ہو، آسان طریقے سے تبلیغ کیجئے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو اہل کتاب میں سے ظالم لوگ ہیں نا، کچھ مفسرین نے معنی کیا کہ استثناء متصل ہے، اور معنی یہ ہے کہ عام اہل کتاب سے تو اچھے طریقے سے جھگڑو، لیکن جو ان میں سے ظالم ہے نا، ان سے کچھ سختی کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ کچھ مفسرین نے معنی کیا، لیکن نہیں، استثناء منقطع ہے، استثناء متصل نہیں ہے، ہمارے طالب علم جانتے ہیں۔ استثناء منقطع کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں گے، آسان طریقہ اختیار کریں گے تو اہل کتاب آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں نا وہ نرم لہجے سے بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ طریقہ تبلیغ ہے جی۔ آج ہمارے ہاں سیاسی میدان ہو یا مذہبی میدان ہو، اس میں بہت چھوٹ ہو گئی ہے جی، لوگ آگے نکل گئے، گالم گلوچ، دوسروں کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا، دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ذکر کرنا، دوسروں کی عزتوں پہ حملہ کرنا، سیاست میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مذہبی لوگ کچھ سلجھ گئے، جو اچھے لوگ ہیں اہل علم ہیں وہ سلجھ گئے ہیں، سلجھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کا آپ کچھ نہ پوچھیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کر دے کہ وہ دوسروں کا حیا کریں، شرم کریں، دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لحاظ کریں، گفتگو کریں تو اچھے طریقے سے گفتگو کریں۔ مذہبی طور پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا لہجہ اچھا ہے، سنجیدہ ہے، دلائل کے میدان میں گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس مذہبی فیلڈ میں بھی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے گالم گلوچ کو اپنا وتیرہ بنایا۔ وہ ہر طبقے میں، وہ ہر مسلک میں موجود ہیں، یعنی جب وہ تبلیغ کریں گے تو دوسروں پر اٹیک کریں گے، کسی کو کافر کہیں گے، کسی کو مرتد کہیں گے، اور کسی کے اکابر کا نام لیں گے، بزرگوں کا نام لیں گے اور ان کے نام بگاڑتے رہیں گے۔ اس میں وہ لذت محسوس کرتے ہیں، لذت۔ اور آگے ظاہر بات ہے ان کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں، مسجدوں کے خادم ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ نعرے لگاتے ہیں، اور ہمارے علماء اور خطیب صاحب خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بڑی تقریر کی ہے۔ اب انہیں کون بتائے کہ کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی تاجر، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی پڑھا لکھا آپ کی اس گفتگو سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ جو معاشرے کے افراد ہیں نا وہ آپ کی اس گفتگو کا اثر اچھا نہیں لیتے۔ یہ چند طبقہ ہے جو آپ کی گفتگو کو سنتا ہے، اچھلتے کودتے رہتے ہیں۔ تو قرآن نے طریقہ تبلیغ بیان کیا کہ اہل کتاب سے بھی جھگڑو تو جھگڑنے میں لہجہ اچھا ہونا چاہیے، آسان طریقے سے گفتگو کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، بعض جگہوں پہ تو اللہ نے کہا برائی کے مقابلے میں اچھائی کرو، اور برائی کے مقابلے میں اچھائی کرنا آسان نہیں، بڑا مشکل کام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کے مقابلے میں بھی اچھائی کو اپنا لیتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے کہا نا بھی آسان طریقے سے اہل کتاب سے جھگڑو، تو آگے اللہ نے وہ آسان طریقہ سکھایا بھی کہ وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے جھگڑنے کا، تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ قولو، تم کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اے اہل کتاب ہم مان چکے ہیں اس وحی کو جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، ہمارے آخری پیغمبر پہ اتاری گئی ہے قرآن کی شکل میں، ہم اسے بھی مان چکے ہیں۔ وانزل الیکم، اور ہم اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، تورات میں، انجیل میں، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر جو وحی اور جو اصول کی باتیں تمہاری کتابوں میں موجود تھیں ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ قرآن میں ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ الہنا و الہکم واحد، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے۔ تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تورات میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا، انجیل میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا، اور قرآن میں بھی رب نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، الہکم الہم۔ تو یہ طریقہ سکھایا کہ اس طرح آپ نے دعوت دینی ہے اور اس طرح آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔
اس کا ایک ہم نمونہ دیکھیں گے. آپ سورۃ آل عمران میں آئیں. غالباً آیت نمبر 64 ہے جی، نکالیں ذرا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آیت نمبر، صفحہ نمبر کیا ہے؟ 74. صفحہ نمبر ہے جی 74، تیسرا پارہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 64. آیت نمبر 64 ہے. قل یا اہل الکتاب، آپ کہیں اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. تمہاری کتابوں میں بھی وہ کلمہ موجود ہے، ہمارے کتاب میں بھی وہ بات موجود ہے. آپ کے انبیاء پر بھی وہی اتری تھی اور ہمارے آخری پیغمبر پہ بھی وہی اتاری گئی ہے. آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر. تمہاری کتابوں میں بھی تو یہ بات درج ہے، تورات و انجیل میں بھی تو یہ بات درج ہے کہ عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اس بات کی طرف آ جاؤ، آؤ ہم اکٹھے ہو جائیں، اتفاق کر لیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے. اللہ کی خالص عبادت کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہیں بنائے گا ایک ہمارا دوسرے کو رب اللہ کے سوا. اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہیں بنائیں گے. یہ کلمہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے، تمہاری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے. آؤ اتفاق کریں اور اس مسئلہ توحید پر سارے کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب قرآن. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی ہے نا، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، جو اچھے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، منیب لوگ ہیں، اہل کتاب میں سے جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی ہے نا، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کے ساتھ بھی ایمان لے آتے ہیں، وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مکے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے. اس کا انکار تو صرف کافر لوگ کریں گے. اس کی ہم ایک تائید دیکھیں گے، ذرا پیچھے آئیں. صفحہ نمبر ہے 156. بلکہ 157 پہ آئیں، 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر ہے 83. سورۃ مائدہ ہے. پچھلی آیت میں عیسائیوں کا اللہ نے ذکر کیا،
مراد خاص عیسائی ہیں، سارے عیسائی نہیں ہیں جی۔ کون سے؟ حبشے کے۔ حبشے کے عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں بڑے بڑے پیر ہیں، ان میں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا اس قرآن کو جو رسول کی طرف اتارا گیا، ترى أعينهم، تو دیکھتا ہے ان کی آنکھیں، تفیض من الدم، وہ آنسو بہانے لگ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی خود بھی رونے لگ گیا، اور جتنے علماء اس دربار میں موجود تھے سارے رونے لگ گئے۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا تھا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ نبی پاک کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ ایک دلیل دینا چاہتے ہیں کہ میرا آخری پیغمبر میرا سچا نبی۔ دلیل اللہ نے بڑی سادہ سی دی۔ اللہ نے کہا اگر میرے نبی نے نبوت کے ملنے سے پہلے کوئی کتاب پڑھی ہوتی، تورات پڑھی ہوتی، انجیل پڑھی ہوتی، کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی ہوتی، یا وہ لکھنا جانتا ہوتا، پھر وہ قرآن سناتا، پھر تو شک کرنے کی گنجائش تھی کہ اس نے پہلی کتابیں پڑھی ہیں، انہی میں سے نقل کر کے ہمیں سنا دیتا ہے۔ پھر تو کوئی گنجائش تھی تمہارے اس بکواس کرنے کی کہ یہ خود بناتا ہے، خود پڑھ کے آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ نہ آپ لکھنا جانتے تھے، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی۔ اگر کوئی کتاب پڑھی ہوتی یا آپ لکھنا جانتے ہوتے، پھر تو یہ باطل پرست شک میں پڑھتے کہ پڑھا لکھا ہوا ہے، اس نے کہیں سے پڑھ لیا ہوگا، ہمیں آ کے سنا دیتا ہے۔ 40 سال تک انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، لکھنا نہیں جانتا، قلم دوات تختی کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی مدرسے میں درسگاہ میں نہیں گیا، اس کا استاد کوئی نہیں، امی ہے، امی، جس طرح بندہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ میرا پیغمبر اسی طرح امی ہے، لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر 40 سال کے بعد اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگتا ہے جو عرب کے متکلمین اور عرب کے فصحاء اور بلغاء لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کی ذرا ایک تائید دیکھیں گے جی۔ صفحہ نمبر ہے 633۔ سورت کا نام ہے الشورى۔ آیت نمبر ہے 52، بالکل آخری لفظ ہیں جی، اس صفحے کے آخری الفاظ ہیں جی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یوں ہم نے بھیجا آپ کی طرف اپنے حکم، روح وہی کے معنی میں جی، قرآن کو روح قرار دیا جی۔
وہ وہی جو میرے نبی پہ اترتی ہے اس کو یہاں روح قرار دی ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، اور آپ ایمان کی تفصیلات کو بھی نہیں جانتے تھے۔ 40 سال تک آپ نہ کسی کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی راہ دکھا رہے ہیں۔ سورۃ شورى کی ان آخری آیتوں میں کیا بیان ہوا؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ پر مہربانی کی کہ نبوت سے سرفراز کیا اور قرآن آپ پر اتارا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ قرآن اب کاغذوں میں نہیں ہے، وہ قرآن اب تحریروں میں نہیں ہے، وہ قرآن کہیں لکھت میں نہیں ہے، بلکہ وہ آیتیں ہیں کھلی کھلی ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے۔ اب اس قرآن کو ہم نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا ہے، اب سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے۔ اس کا انکار تو صرف ظالم کریں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، جہاں سے میں نے آج تلاوت کی آیتیں جی۔ میں نے اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اس صورت کے ابتدائی درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ جب دعوے کو پیش کرتے ہیں اس پر دلائل دیتے ہیں۔ اب اللہ نے یہاں کتنے دلائل دے دیے؟ عقلی بھی، وحی بھی اور نقلی بھی۔ اہل کتاب کے علماء سے بھی دلیل دی، پھر نبی پاک کی صداقت کو ثابت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین کے رویے پر شکوے کرتے ہیں، ان کی کسی بات پر، ان کے کسی رویے پر۔ شکوے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر میرے سمجھانے کا انداز دیکھ، ان کے بکواس دیکھ، بجائے ماننے کے کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رویے پر کیا کرتے ہیں؟ شکوہ۔ اسے تو ماننا چاہیے تھا، لیکن ماننے کی بجائے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئیں اس نبی پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ مشرکین مکہ جب شام کی طرف جاتے تو مدینہ کا راستہ تھا، مدینہ مرکز تھا یہودیوں کا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علمی ان کے مرکز تھے۔ تو مشرکین مکہ ان کے پاس جاتے اور کہتے آپ اہل علم ہیں، ہمیں کوئی ایسی باتیں بتاؤ ہم اس نبی کے سامنے جا کے کریں، اسے جواب نہ آئے۔ تو یہودی انہیں یہ پٹی پڑھاتے تھے کہ تم اس سے جا کے کہو کہ جو معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے تھے اور جو معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے تھے، ہمیں تو کوئی اس طرح کا معجزہ دکھا۔ کیوں معجزہ اس طرح کا تو نہیں دکھاتا؟ تیری لاٹھی بھی سانپ بننی چاہیے، نابیناؤں کو بینا کرنا چاہیے، مردوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ تو یہ مشرکین یہودیوں کے کہنے پر یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یا اکثر مشرکین مکہ نبی پاک سے آ کے کہتے کٹ حجتی کرتے ہوئے، تیرا گھر سونے کا کیوں نہیں بن جاتا؟ تیرے باغ کیوں نہیں لگ جاتے انگوروں کے، کھجوروں کے؟ سونے چاندی کا گھر کیوں نہیں بن جاتا؟ تو آسمان پہ کیوں نہیں چڑھ جاتا؟ پھر آسمان سے کوئی کتاب اتار کے کیوں نہیں لاتا؟ مکے میں کوئی چشمہ جاری کر دینا۔ یہ وہ مطالبہ کرتے تھے جس کو سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ ان کے اس رویے کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانیاں
اس کے رب کی طرف سے۔ جو نشانیاں ہم مانگ رہے ہیں، جو معجزے ہم مانگ رہے ہیں، یہ کر کے دکھا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ چشمہ جاری ہو جائے، گھر سونے کا بن جائے، کھجوروں کے انگوروں کے باغ لگ جائیں، تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ کل میرے پیغمبر، ان کے شبے کے جواب میں آپ کہیں انما الآیات عند اللہ، معجزے سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، یعنی معجزے کا دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ دکھا دے، یہ دکھا دے، یہ کوئی میرے بس میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ انما الآیات عند اللہ، معجزے سارے کے سارے، نشانیاں ساری کی ساری عند اللہ، کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ انما انا نذیر مبین، میں تو ہوں ڈرانے والا کھلم کھلا، میرا کام ہے تبلیغ کرنا، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، تمہیں بتانا۔ یہ معجزے دکھانا اور تمہارے منہ مانگے معجزے دکھانا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اس آیت کو نوٹ کریں، اس آیت کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا، بلکہ میں نے اس عنوان پر تقریباً 10-12 جمعے کے خطبات دیے تھے پچھلے سال غالباً، کہ جو معجزہ ہے، نبی کا معجزہ، یہ فعل کس کا ہے؟ اس کو میں نے 10-12 خطبات میں اس کو بیان کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے، یا جتنے لوگ آج بھی شرک کی راہ پہ چل رہے ہیں، جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، اس کا سبب بنا علماء کا یہ سمجھانا، نبیوں کے معجزے بیان کر کے اختیار ثابت کرنا، یہ سبب بن گیا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، طالب علم بھی ہیں، عیسائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، کہاں سے دھوکہ لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے۔ مٹی کے پرندے بناتا ہے، سچ مچ کے پرندے بنا دیتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے، اندھوں کو بینا کر دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ انہیں دھوکہ لگ گیا کہ آنکھیں دینا حضرت عیسیٰ کے اختیار میں، شفا دینا حضرت عیسیٰ کے اختیار میں، تخلیق کرنا، کسی چیز کو بنانا حضرت عیسیٰ کے اختیار میں۔ آج آپ فیس بک پہ سنیں، جتنے مشرک لوگ، لفظ تو میں نے بڑا ذرا سخت استعمال کر، جتنے مشرک خطیب، شرک کرنے والے خطیب، ان کا واز سنیں، وہ معجزہ بیان کریں گے، ثابت اختیار کریں گے، معجزہ بیان کر کے اختیار ثابت کریں گے، ولی کی کرامت بیان کر کے اس کا اختیار ثابت کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں، مثلا 7 آدمیوں کا کھانا تھا، آپ آئے، کپڑا ڈالا، لوگوں کو کھلانا شروع کیا، سینکڑوں لوگ کھا گئے، کھانے میں کمی نہیں آئی۔ یہ بیان کر کے کہیں گے ہاں رزق کا بڑھانا نبی پاک کے ہاتھ، بیان کریں گے معجزہ، ثابت کیا کریں گے؟ اختیار۔ جتنے لوگوں کو دھوکہ لگا اور اہل علم نے دھوکہ دیا عوام کو، عوام بیچارے دھوکے میں آئے، میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کا یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ تو کل کی خبر نہیں دی آپ نے، یہ بیان کر کے وہ ثابت کریں گے نبی پاک آنے والے حالات کو جان۔ بدر کی رات آپ نے کہا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، لکیریں کھینچ دیں آپ نے، وہ مشرک عین اس دائرے کے اندر مرا، یہ بیان کر کے وہ ثابت کریں گے نبی پاک کو ہر ایک کے مرنے کی جگہ کا پتہ ہے، علم ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بیان کیا کیا جا رہا ہے؟ معجزہ،
بیان کی کیا جا رہی کرامت، ثابت کیا کیا جا رہا ہے اختیار، کہ ان کے ہاتھ میں ہے رزق کا بڑھانا، ان کے ہاتھ میں ہے کل کا جاننا، کسی کی موت کی خبر دینا، معجزے بیان کر کے اختیار ثابت کرتے ہیں۔ اور لوگ بیچارے کیونکہ سادہ لا ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں حقیقت کو، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں چند بندوں کا کھانا تھا سینکڑوں بندے کھا گئے، ایک پیالہ دودھ کا تھا سینکڑوں بندے پی گئے، تو یہ آپ کے اختیار میں تھا۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے، فیس بک کے ذریعے کسی بندے تک میری یہ گفتگو پہنچے، اسے بھی منت کر رہا ہوں، خدا کے لیے میری بات پہ توجہ کرے، نبیوں کے معجزے برحق ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی عرش والے کی ہوتی ہے، اس میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، معجزہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ جب چائے دکھائے نہ، جہاں چائے دکھائے نہ، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ معجزہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس پر اتنی سادہ سی دلیل دے دیتا ہوں، آپ تو اس دلیل کو کئی مرتبہ سن چکے ہیں، نئے بندوں تک بات پہنچے تو اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے کہ بندیالوی جو کہہ رہا ہے یہ بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ بڑی پختہ دلیل ہے اس کے پاس۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی نبی کی۔ دلیل یہ ہے اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے، کبھی نہ بھاگتے۔ خود نہیں بنایا تھا لاٹھی کو، سانپ خود نہیں بنایا انہوں نے، پھر بھاگنا کیوں؟ جب لاٹھی کو سانپ خود بنایا پھر ڈرنا کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا۔ ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، اسے پکڑیے۔ قرآن نے وہاں جو لفظ سورۃ طٰہٰ میں بیان کیے، عربی میں تو بہت لطف دار وہ لفظ ہیں، ترجمہ کروں گا شاید اس میں کوئی لذت آ جائے۔ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر آپ اس کو پکڑیں، سنعیدها 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 سیرتها الاولی، پکڑنا تیرا کام ہے اور پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ جی، اس کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ۔ تو جب معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار پیغمبر کا نہیں، تو کرامت میں بھی ہاتھ پیر کا ہے، اختیار نہیں، مرضی اس کی نہیں، اس میں مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ ویسے اس طرح بھی کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی جس طرح تھوک دے حساب نال تساں شروع کیتی ہوئی، اس طرح بھی نہیں ہوتی۔ کوئی مرغی زندہ کر رہا ہے، کوئی ہڈیاں زندہ کر رہا ہے، کوئی قبرستان کی بات کر رہا ہے، کوئی قبروں کے سوال جواب کی بات کر رہا ہے، انج نہیں کرامتاں ہوندیاں۔ ورنہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت آپ کے ذہن میں ہے تو بولو، شاباش بولو۔ حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت، حضرت عثمان کی کوئی کرامت، بولو۔ ان سے بڑا ولی کون ہے؟ سارے ولی مل جائیں تو ان کے پاؤں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی کرامت نہیں۔ اور کبھی کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اور جس ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے نا، وہ لوگوں کو بتاتا بھی نہیں ہے، لیکن تم نے یہ سارے جھوٹ گھڑے۔ کتاب کون سی ہے؟ بہجت الاسرار۔ کبھی آپ نے نام سنا اس کا؟ کتنی معتبر کتاب، کرامتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، بہجت الاسرار میں، اس میں یہ کرامتیں لکھی ہوئی۔ تو ذہن میں بٹھائیے، جن لوگوں تک میری گفتگو پہنچ رہی ہے، پھر بندیالوی کہتا ہے میری منت مانو، اس پہ غور کرو، کرامتوں اور معجزوں کی وجہ سے تمہارے عقیدے خراب ہوئے،
عقیدہ توحید میں خلل آیا، موعظے برحق ہیں، لیکن موعظے میں ہاتھ پیغمبر کا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ کسی جگہ پہ اگر نسبت اپنی طرف کی ہے، کسی ولی نے، کسی نیک بندے نے اپنی طرف نسبت کی ہے اس کرامت کی، وہ نسبت مجازی ہے، نسبت حقیقی نہیں ہے، مجازی نسبت ہے، ورنہ اختیار معجزے میں اور کرامت میں کس کا ہے؟ اللہ۔ آگے اللہ نے ان کی بات کا بڑا خوبصورت جواب دیا، مزہ ہی آ گیا، پتہ نہیں آپ اس سے لطف لیں گے یا نہیں لیں گے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کوئی نشانی دکھا، تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے باغ لگ جائیں، تو آسمان پہ چڑھ جائے، تیری لاٹھی سانپ بنے، تو یہ معجزہ دکھانا۔ اللہ نے اس کا بڑا جواب دیا، فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے صرف یہ معجزہ کافی نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں تیرا گھر سونے کا بن جائے پھر مانیں گے، کیا ان کے ایمان لانے کے لیے صرف یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب آپ پہ اتاری؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صداقت کی یہی تو دلیل ہے۔ معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ معجزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبی کی صداقت ثابت کی جائے۔ آپ سورہ یاسین پڑھیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، آپ میرے سچے پیغمبر ہیں۔ قسم کس کی اٹھائی؟ قرآن کی۔ والقرآن الحکیم، کس بات پہ اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی؟ قرآن کو بطور گواہ پیش کیا، قرآن کو میرے نبی کی نبوت پر بطور شہادت پیش کیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں حکمت والا قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ تو میرا سچا پیغمبر ہے۔ سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیا معجزے مانگتے پھرتے ہیں؟ ان کے لیے ایک ہی معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب آپ کو دی۔ طالب علم ذرا میری بات کو توجہ سنیں، عوام بھی سنیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کی مرضی سے صادر ہوتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہ صادر کر دے، اس کے اختیار میں ہے، میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے، کیا قرآن معجزہ نہیں؟ بولیے تو صحیح ذرا، قرآن معجزہ نہیں؟ معجزہ ہے، میرے نبی نے خود بنایا ہے۔ بولو، اگر معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہے، معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا ہے، تو یہ قرآن میرے نبی کی مرضی سے اترا ہے، خود بنایا ہے میرے نبی نے۔ تو قرآن اگر معجزہ ہے اور اس میں تمام تر اختیار بھیجنے والے کا ہے، تو پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اتاری آپ پر کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر؟ مجھے درس قرآن میں کئی باتوں کی طرف توجہ دلانی پڑتی۔ ہمارے ملک میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، اور یہ عجمی سازش ہے، اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو کہنے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارے لیے قرآن کافی۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ وہ بددیانتی کرتے ہوئے اس آیت کو اپنے دعوے پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن اتارا ہے،
تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے ترجمہ کیا ہے؟ کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ کہنا چاہتے، یہ نہیں کہنا چاہتے بے قرآن کافی ہے اور نبی پاک کے ارشادات کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتے اللہ۔ کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کیا یہ جو معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں کیا ان کے لیے صرف یہ معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب آپ کو عطا کی؟ ورنہ تو نبی پاک کے جو 4 منصب ذکر کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، صرف ایتیں پڑھنا نہیں، ان کی تعلیم بھی دینا، ان کی مراد بھی بیان کرنا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے پیغمبر اتنے دلائل کے باوجود اگر پھر بھی یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کہیں میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، جو آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے گواہی دی ہے کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وسلم۔ ہمارے ساتھی ہیں جی نعیم الرشید صاحب، ان کے کسی عزیز کا بائی پاس آپریشن ہے جی منگل کے دن ملتان میں، تو انہوں نے درخواست کی ہے آپ سب سے کہ دعا کریں اللہ اس آپریشن کو اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ انہیں ان کے مریض کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں۔